بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم سورہ الروم پڑھ رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس زمانے کے کرنٹ افیئرس سے ہوا، اگرچہ کہ رومی قریب کی سرزمین فلسطین میں اس وقت شکست کھا کر مغلوب ہو گئے ہیں، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنی اس شکست کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ انسان اگرچہ کہ چاہتا تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی کے نظریے کو مانیں جس کو وہ سچ سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ جس نظریے کو مانتے ہیں اس سے قریب تر جو نظریات ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایک دلی وابستگی بھی ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں کہ جو آپ کی سوچ اور نظریے سے دور ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان اور مسیحی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اگرچہ کہ مسیحیوں کے اس تصور سے ہم کو اختلاف ہے کہ جو وہ خدا کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اس زمانے میں جو ایرانی تھے، فارس سے تعلق رکھنے والے، وہ مشرک تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق دوری کا تھا۔ تو مسلمان جب رومی مغلوب ہوئے تو پریشان ہوئے، مگر اللہ نے پھر ان کو خوشخبری دی، مغلوبیت یہ شکست وقتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ غالب آئیں گے۔ اور یہاں سے پھر مضمون کو اللہ نے اٹھایا اور یہ فرمایا کہ ایسے ہی دنیا کے تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور اسی طرح سے وہ آخرت بھی برپا کرے گا، اگرچہ کہ انسانوں میں سے بہت سوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، اس کے اندر موجود چھپی ہوئی گواہیاں ان کو نظر نہیں آتی، اور اس وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت ان کو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی ان نشانیوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جن نشانیوں کو اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ دیکھے اور ان پر غور کرے تو ایک جانب اس کو اس بات پر اطمینان ہوتا چلا جائے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے جو اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی بات مانی جائے، اور دوسری جانب انسان کو اس بات پر بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ وہی شخص مانے گا جس کو بات سمجھ میں آئے گی، اور بات اسی کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیلائی گئیں ان نشانیوں پر غور کرے، عقل سے کام لے گا۔ انسان کے ذہن کو جو اللہ نے دیا ہے، اگر اس کی تربیت ہو کہ وہ اینالیٹیکل ہو، وہ تجزیہ کرے، وہ صرف چیزوں کو دیکھ کر بس ایک را سا خام سا اوپینین فارم نہ کرے، بلکہ وہ غور کرے اور اپنے تجزیے انالیسس کے نتیجے میں وہ نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو اس کائنات میں ہر جگہ ایک ہی خالق اور اس خالق کا اس دنیا کا ڈیزائن بامقصد ڈیزائن سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے اس میں بعض نشانیوں کا ذکر تو پہلے پڑھ لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، تو اسی طرح سے وہ تم کو نکال دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس کی آیات میں نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تم انسان بن گئے اور پھیل گئے۔ کہ تم پھیل گئے تو ایسے نہیں پھیلے کہ تم حیوانات کی طرح بے مقصد جہاں چاہو اپنا اپنی خواہش کو پورا کرو۔ حیوانات کے اندر بھی بہت فائدے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، لیکن انسان کے معاملے میں تو اس کا اہتمام کیا
یہ جیسے حیوانات میں بھی ہوا کہ اس نے جوڑے پیدا کیے. جوڑوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑے بنتے ہیں وہ سکون حاصل کریں. اور اس نے حیرت انگیز طریقے سے جب ایک خاندان بنتا ہے تو دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کر دیا، مثبت احساس. یہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. آیت نمبر 22 میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے. ایک تو یہ نشانی ہے کہ ہم زمین میں رہتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے اصل دنیا تو یہی ہے، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہماری زندگی کو ممکن بنانے کے لیے سارا بندوبست کیا گیا ہے. مگر اس وسیع و عریض کائنات، اس آسمان کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی ہے، جس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے. اسی بڑی کائنات میں، اس آسمان میں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، ستارے ہیں جو رات کو نظر آتے ہیں اور لوگوں کے لیے راستے کے لیے رہنمائی بھی کرتے ہیں. اس زمانے میں ڈائریکشن بھی معلوم کرتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ آ، یہ اب کس موقع کا مہینہ گزر رہا ہے، خاص طور پر چاند کی موومنٹ سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ ایک زمین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ایک آسمان ہے کہ جو بہت بڑا ہے، مگر دونوں کے درمیان اس چھوٹے اور بڑے ہونے کے فرق کے باوجود آپس میں ایسا اتفاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کوآرڈینیشن ہے کہ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ یہ سب اتفاقی طور پہ ہو رہا ہے. بھلا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آسمان کے ستارے، پلینٹس، وہ سب ٹکرائیں ایک دوسرے سے اور اس نظام کو درہم برہم کر دیں. بنانے والے نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ دنیا میں رہنے والا انسان کے جس کو عقل دی گئی ہے وہ غور کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا بنانے والا بہت بڑا ڈیزائنر ہے، جس نے اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اسی کے اس ڈیزائن کے نتیجے میں یہ دنیا ہمارے لیے سازگار بن گئی ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس دنیا میں دیکھو تمہاری زبانیں مختلف ہیں اور تمہاری رنگتیں بھی مختلف ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف خاندان ہیں. وہ آ، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان سے بالکل ہی ایسے نہیں ملتا جلتا ہوتا کہ وہ آئیڈینٹیکل ہو اور کوئی فرق ہی نہ ہو. لیکن اس فرق کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے انسان ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں کہ ان کا آپس میں ان کا کوئی تعلق لینا دینا ہی نہیں. ایک جانب تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، فرق ہے، اور دوسری جانب ایک دوسرے میں بہت سی چیزیں ایسی کامن ہیں، جیسے موریلٹی کامن ہے، کنسرنز کامن ہے. یعنی اگر سب کا سب ایسا ہوتا کہ وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوتے تو تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے، ایک اتفاق سے سب کچھ بن گیا. اختلاف ہے اور اختلاف کے باوجود اتفاق ہے. آسمان و زمین ہے، پیچھے بتایا گیا خاندان میں شوہر بیوی ہیں، انسان ہیں، رنگتوں اور زبانوں کا فرق ہے. فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عالم ہیں، جاننے والے ہیں، کہ جو جاننا چاہتا ہے
جس کے اندر اس بات کی جستجو ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ جس دنیا میں میں رہ رہا ہوں، جس ماحول میں میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ ایسے کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو انسان جب جاننے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ نشانیاں ملیں گی، اور سب سے اہم بات جاننے کی ہے کیا؟ سب سے اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے جس نے بنایا ہے وہ کیسا ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری اس زندگی کا مقصد اور منتہا ایونچولی کہاں مجھ کو جانا ہے، اور یہاں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے جاننے کے لیے انسان جب غور کرتا ہے تو وہ دونوں ہی باتیں پا لیتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی اور بڑا غیر معمولی ہے، اس کی صفات بہت غیر معمولی، اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، تو اس میں مقصدیت ہے، اس دنیا کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہیں محض اس مقصد کے لیے کہ وہ جانیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی امکانات موجود ہیں اس سے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنائیں، اگر انہوں نے اپنے ذہانت اور غور و فکر کے پوٹینشل کو صرف اس لیے استعمال کیا ہے تو ان کو اس کا جواب مل جائے گا۔ لیکن جو اس دنیا کی اصل حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے رات میں اور دن میں، اور تمہارا تلاش کرنا ہے اس کے فضل کو۔ انسان جیسا ہے اس کی ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، سونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سونے کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وہ تازہ دم ہو کے فریش ہو کے اپنے کاموں کے لیے پھر تیار آمادہ ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان کی اس ضرورت کے لیے رات کو سازگار بنا دیا گیا۔ یہ بات بھی ہے کہ دن میں بھی اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت سونے کا موقع، قیلولہ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ کیسے ہوا؟ بھائی، میرا جسم ہے، اس میں مجھے نیند کی ضرورت ہے، نیند کے لیے اندھیرا موزوں ہے، تو اندھیرا موجود ہے، اور میں جاگتا ہوں، جاگنے کے بعد میں کام کاج کرتا ہوں، کام کاج کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، تو دیکھیے روشنی موجود ہے، اور یہ میں جو روشنی پاتا ہوں یہ کس کام آتی ہے؟ ابتغاءکم من فضلی، اس کے فضل کو تلاش کرنے کے کام آتی ہے۔ یعنی جب میں کماتا ہوں، ظاہر ہے کہ کمائی کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی۔ دنیا کی زندگی کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بہت پوٹینشل امکانات موجود ہیں، مگر وہ امکانات ایسے ہیں کہ وہ من و سلوا کی طرح آپ کے اوپر برستے نہیں، بلکہ آپ ان کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم جو بھی پاتے ہیں، جو رزق ہم کو ملتا ہے، جو وسائل ہم کو ملتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے موجود تیار رکھیں۔ وہ ہمیں سپون فیڈنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم اس کے اس رزق کو تلاش کریں، اور اس کے لیے اس نے ہمارے اندر موٹیویشن رکھی ہوئی ہے، پوٹینشل رکھا ہے، دنیا کو اس کے لیے سازگار بنایا ہے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں، جو دھیان سے دل کے کانوں سے سنتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ کانوں میں آواز تو جاتی ہے، چاہے جملے ہوں، انسان کے لیے کوئی زبان ہو جو وہ جانتا ہو، وہ سنے گا تو اس کو بات تو سمجھ میں آ جائے گی۔ کان اس لیے تو نہیں، تو اس لیے ہے کہ انسان جو بات سنے اس کو دھیان سے سنے، اس کو اینالائز کرے،
اور سچائی کے ساتھ کرے، یعنی انسان انٹلیکچولی آنےسٹ ہو۔ تو فرمایا کہ جو سنتے ہیں وہ ان کے لیے بڑی نشانی، کسی کو نشانی سمجھ میں آ گئی وہ دوسرے کو بتائے گا، تو دوسرا اگر سنے گا دل کے کانوں سے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ چیز بھی کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوف پیدا کرنے کے لیے اور لالچ کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ اللہ نے انسان کا جو رزق ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، جس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سازگار بنایا، اس رزق کے مہیا کرنے کے لیے اس نے کیسا غیر معمولی انتظام کیا کہ آسمان سے بارش برستی، وہ بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین کے اندر اس نے رویدگی، فرٹیلٹی پیدا کی، وہ پوٹینشل، وہ امکان کہ جو بیج کے بونے کے نتیجے میں، بوئے جانے کے نتیجے میں، پانی کے برسنے کے نتیجے میں، سورج کی شعاعیں پڑنے کے نتیجے میں، انسان کے لیے فصلوں، سبزیوں، پھلوں کا بندوبست کرتا ایک حیرت انگیز کارخانہ جو مستقل اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بارش سے، اور بارش جب آتی ہے تو بادلوں میں بجلی بھی ہوتی ہے، اور یہ بجلی جب چمکتی ہے تو اس کے چمکنے میں ایک جانب خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسری جانب ایک لالچ، امید ہوتی ہے۔ امید تو یہ ہے کہ اب یہ بارش برسے گی، فصلیں لہلہائیں گی، لیکن خوف بھی ہے کہ یہ بجلی گر گئی اگر کسی پر تباہی ہے، بڑا نقصان ہے۔ وہ کہ جو یہ نعمتیں فراہم کر رہا ہے، وہ نعمت دینے کے ساتھ ساتھ سزا دینے کا بھی پورا امکان رکھتا ہے۔ اس کی نعمتیں اس امکان کے ساتھ ہیں، وہی نعمتیں سزا کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس دنیا میں وہ جی رہا ہے وہ دنیا اس کی نہیں ہے، جس کی ہے وہ اتنی غیر معمولی صفات رکھتا ہے۔ ایک جانب بے پناہ مہربانیاں جن کو وہ پھیلاتا ہے، اور دوسری جانب اس کے پاس وہ سختی کا امکان ہے کہ اگر وہ سزا دینے پر آئے، پکڑنے پر آئے، تو وہ اسی نعمت کو، اسی رحمت کے امکان کو وہ نقمت اور سزا کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ نشانیاں تو ہیں، لیکن نشانیوں سے کیا سارے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں، وہی فائدہ اٹھائیں گے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت یعنی عقل کو استعمال کریں گے، غور کریں گے۔ عقل کو استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دیانتدار ہو، اس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو، اور وہ خواہشات کا غلام بھی نہ ہو۔ خواہشات انسان کو غور کرنے سے روک دیتی، اس لیے کہ غور کرنے کے نتیجے میں انسان جن حقائق تک پہنچتا ہے، انسانی خواہشات ان کو ماننا نہیں چاہتی،
ایک اللہ ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، یہ مشکل ہے ماننا۔ اس کو ماننے کے بعد آدمی کو ڈسپلنڈ زندگی گزارنا ضروری ہو جاتی۔ وہ انسان نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو خواہشات ہیں ان خواہشات کے پیچھے پڑا رہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اس آزادی پر پابندی نہیں لگانا چاہتا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے، عقل کو دیانتداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے آسمان اور زمین وہ قائم ہیں اس کے حکم سے۔ یعنی یہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی ہے، اس میں ڈیزاسٹرز، ایکسیڈنٹس، تباہی کے اتنے امکانات موجود ہیں کہ انسان یعنی اگر غور نہیں کرے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ بس چل رہی ہے دنیا تو مجھے کیا پرابلم ہے، یو نو وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کسی مہذب دنیا کے کسی شہر میں اگر ٹریفک ڈسپلنڈ ہے، کوئی کیوس نہیں ہے، ایکسیڈنٹس کم ہو رہے ہیں، ٹریفک جیمز نہیں ہیں، دنیا کے کسی دوسرے شہر میں کہ جہاں ابھی وہ تربیت نہیں ہوئی، قانون کی پابندی کا وہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ جو دنیا کے ایک ترقی یافتہ حصے میں ہو گیا ہے، تو ہر روزانہ حادثات ہوتے ہیں، ٹریفک جیمز ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو کیا یعنی جہاں مغرب میں جہاں ٹریفک ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے، اتفاقی حادثہ ہے، یعنی آپ سے آپ ہو گیا ہے، نہیں آپ سے آپ نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت پلاننگ ہے، اس میں بہت کچھ سسٹم کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ جس سے اب اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کوئی بھی دائیں بائیں نہ دیکھ رہا ہو وہ سرخ بتی پر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ لائسنس کے ملنے میں ٹریننگ اور ٹریفک رولز کی وائلیشن میں پینلٹی لگنا، انشورنس کا بڑھ جانا، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ڈسپلن ہے۔ تو یہاں کیوں انسان غور نہیں کرتا کہ زمین اور آسمان قائم ہے، کوئی حادثہ نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا تو تم سنتے ہی نکل پڑو۔ یعنی وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب تم کو وہ پکارے گا، دعوت دے گا، مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، زمین سے تو تم نکل پڑو۔ ابھی بھی تم جو سنبھل کے اس دنیا میں جی رہے ہو اور تمام تر خدشات کے باوجود سب ایک ڈسپلن طریقے سے چل رہا ہے، یہ بھی اس کے حکم سے ہے۔ اور جب وہ اس ڈسپلن کو برہم کر دے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم آ جاؤ، نکل کھڑے ہو اپنی قبروں سے، تو تم نکل کھڑے ہوگے، یہ ہو کے رہے گا۔ یہ اطلاع ہے کہ جو قرآن دے رہا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، جو بھی ہیں اسی کے ہیں۔ كُلٌّ لَهُ قانتون، سب اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یعنی سوائے اس کے کہ انسان کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہے انسان کو، تو وہ نافرمانی کرنے پر تلا ہوتا ہے، یعنی سارے نہیں مگر بہت سے لوگ۔
مگر اس کے بعد خود انسان کا اپنا جسم اور ساری دوسری مخلوقات وہ خدا کی بنائی ہوئی قدرت، اس کی بنائی ہوئی فطرت، جانوروں میں جو جبلت ہے اس کے مطابق وہ سب کے سب آ، اس دنیا میں جی رہے ہیں، اور وہی آ، ہے کہ جس کی فرما برداری ہو رہی ہے، یہ کائنات اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے کہ جس نے تخلیق کو پہلی مرتبہ ممکن بنایا، پھر وہ اس کو دوبارہ کر دے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یہ جو لوگ شبہ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی دوبارہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہو جائے گا کہ انسان مرے گا پھر دوبارہ جی اٹھے گا، تو فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو میں یعیدو، پھر وہ دوبارہ کر دے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں۔ بھائی پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو کچھ دشوار ہو سکتا ہے، لیکن جس نے ایک مرتبہ ایک کام، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، پہلی مرتبہ کر کے دکھا دیا، اس کے بعد تو اس پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور وہ دوبارہ کر دے گا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کے لیے تمام اعلیٰ صفات ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں۔ اس کی اعلیٰ صفات کو مثل الاعلیٰ کیوں کہا گیا ہے؟ المثل الاعلیٰ اس لیے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس، یعنی وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ غالب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے، یہ اصل میں ہم کو سمجھانے کے لیے ہماری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ کے امکانات ہیں وہاں سے مثال لے کے بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ علم تو ہمیں بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ طاقت تو ہمارے پاس بھی ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہمارے پاس بھی ہے، تو ہماری ان خوبیوں کو جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو محدود ہیں، جن میں خامیاں ہیں، مگر انہی کو بیان کر کے ہم انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ مثالیں اس کے اندر اعلیٰ ترین درجے میں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اعلیٰ ترین درجے میں، کہ اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹ سارے کے سارے پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ان کی یہ پرفیکشن اپنی جگہ پر، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ سب کے سب بیک وقت، ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی کار فرما ہے، اور یہ صفات فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی نظر آتی ہیں اور زمین میں، یعنی ان صفات کی، ان ایٹریبیوٹس کی کار فرمائی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا۔ قرآن مجید کی آیات کے آخر میں عام طور پر دو دو صفات کے جوڑے آتے ہیں۔ یہ آیات کے آخر میں جوڑوں کا آنا محض ردیف قافیے کی رعایت سے نہیں ہوتا، بلکہ آیت میں جو مضمون ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ان صفات کا۔ سب سے زیادہ جو جوڑا آیا ہے صفات کا قرآن مجید میں، وہ العزیز الحکیم ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں کے سامنے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو وہ نہ کر سکے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے سوائے اپنی حکمت کے، یعنی
اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اس کی حکمت، اس کی وزڈم اگر کچھ طے کر لے تو پھر اس کے ہونے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہ دونوں جو صفات ہیں ایک ساتھ مل کر آتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے بارے میں اس تصور کو مکمل کرتی ہیں، جس تصور کو اگر ہم ان صفات کے بغیر جاننے کی کوشش کریں تو ہمیشہ غلطی کریں، تامک ٹوئی کریں. آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، جو آیت نمبر 22 سے ہم نے شروع کی، ان کا ترجمہ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو استاد جاوید احمد خامدی صاحب نے کیا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. اس میں یقیناً علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی طرح تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہیں اور امید بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں. پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا تو سنتے ہی نکل پڑو گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اسی کے ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. زمین اور آسمانوں میں سب سے بالا تر صفت اسی کی ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.